یہاں تو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ وہاں جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق چیزیں ملیں گی، اور انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان جو ہے اپنے لباس کی فکر کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی رہائش کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو جنت میں مل جائے گی۔ انسان کو دنیا میں رہائش کی بڑی فکر ہے کہ اس کو مکان مل جائے، وہ اپنا مکان تیار کر لے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ بس ہم اپنا مکان بنا لیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تمہیں جنت دیا جائے گا۔ یہاں دنیا کا مکان ہے، عارضی ہوتا ہے، قبضے کا ڈر الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی اور کا مکان ہے، آپ کرائے پر رہتے ہیں تو آپ کو ہر وقت فکر لگی رہتی، کسی بھی وقت مالک مکان جو ہے وہ مجھے مکان سے نکال سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنت چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جنت میں رہنا ہے۔ وہاں 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، سال 10 سال 20 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا۔ انسان کو رہائش کی فکر ہے، وہاں کوئی رہائش کی فکر نہیں ہوگی، کوئی یہ ٹینشن نہیں ہوگی، انسان کو رہائش مل جائے گی۔ دوسری چیز انسان کو فکر ہوتی ہے لباس کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں لباس جو ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا، سبز قسم کا ریشم ہوگا، موٹا ریشم الگ ہوگا، باریک ریشم الگ ہوگا۔ جنتیوں کا لباس ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ریشم کے کپڑے پہنے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ریشم کے کپڑے پہننے سے، اور جب جنت چلا جائے گا وہاں ریشم کے عمدہ قسم کے کپڑے پہنے گا۔ اللہ نے وہاں کپڑے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پینے کے لیے کتنی پریشانی ہے، ہر آدمی پانی کے لیے پریشان ہے، اپنے پیسوں سے انسان پانی خریدتا ہے۔ وہاں جنت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا 4 قسم کی نہریں ہوگی۔ کتنی قسم کی نہریں؟ 4 نہریں نہیں ہیں، 4 قسم کی نہریں ہیں۔ نہریں تو بہت ساری ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہریں ہوگی، لیکن قسمیں اس کی 4 ہوگی۔ 4 قسموں کی نہریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر صاف اور شفاف قسم کا پانی ہوگا، صاف اور شفاف قسم کے پانی کی نہریں ہوگی۔ نمبر 2 دودھ کی نہریں ہوگی۔ یہاں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو خالص دودھ ملتا ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر ایک دکاندار آپ سے کہتا ہوگا کہ بھئی ہمارا جو دودھ ہے خالص ہے، ہم ملاوٹ نہیں کرتے، اس کو خود نہیں پتہ پیچھے سے ملاوٹ ہو کر آتی ہے اس کے اندر۔ خالص قسم کا دودھ۔ یہاں دودھ کو آپ فریج کے اندر رکھ دیں، اگلے دن اٹھائے، دودھ خراب تو نہیں ہوتا، ذائقہ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہاں کے دودھ کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ نمبر 3 شہد کی نہریں ہوگی۔ یہاں تو انسان شہد کے لیے ترس جاتا ہے، 5-5 ہزار روپے دو تب بھی خالص شہد نہیں ملتا۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں شہد کی نہریں ہی نہریں ہوگی۔ اور فیہ شفاء للناس، دنیا کی جو شہد ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ دنیا کی شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہاں کی شہد کی کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کی حالت ہوگی۔ اور نمبر 4 شراب کی نہریں ہوگی جنت کے اندر، شراب کی نہریں، شراب طہور ہوگا وہاں پر۔ دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب نجس ہے، یہ گندی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے شراب کی ممانعت فرمائی، شراب سے منع کیا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر اس کو پلید اور نجس کہا ہے، شیطانی عمل کہا ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی، اللہ اس شراب کے بارے میں فرماتے ہیں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس میں سر کے اندر درد پیدا نہیں ہوگا اس شراب کے پینے سے۔ وہاں جنت میں شراب پیو گے سر میں درد نہیں ہوگا۔ غول کا ایک معنی یہ ہے کہ سر میں درد کا پیدا ہونا، اللہ فرماتے ہیں سر میں درد نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ سر کا چکرا جانا،
اللہ فرماتے ہیں لا فیہا غول، سر چکرائے گا بھی نہیں جنت کی شراب پی کر۔ دنیا کی شراب پیتا ہے انسان چکرانے لگ جاتا ہے۔ تیسرا معنی علماء نے یہ کیا لا فیہا غول، اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی۔ چوتھا معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ پیٹ کے اندر درد بھی پیدا نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں قریب کے اندر کچھ نوجوانوں نے شراب پی، اخبار کے اندر اگلے دن آیا پتہ نہیں 11-12 افراد جو ہے وہ مر چکے تھے۔ وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یصدعون فیہا، سر میں درد پیدا نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور اس شراب کے پینے کی وجہ سے انسان کی عقل بھی زائل نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب جب انسان پیتا ہے اس کے اندر مستی آ جاتی ہے، اس کو پھر تمیز نہیں ہوتی، اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہوتی، اچھی اور بری چیز کی تمیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جنت کے اندر جب شراب پیے گا وہاں اس کے اندر لطف ہی لطف ہوگا، وہاں اس کے اندر مزہ ہی مزہ ہوگا، وہاں اس کے اندر سرور ہی سرور ہوگا۔ اور میرے اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر فیہا لذۃ للشاربین، اس میں پینے والوں کو مزہ آئے گا۔ پینے کے لیے انسان پریشان ہے دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو وَكَأْسًا دِهَاقًا، جو آپ کو شراب پیش کی جائے گی، گلاس اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے گر رہا ہوگا، چلکتے ہوئے گلاس تمہیں پیش کیے جائیں گے۔ یہ جنت کی شراب ہے جو انسان کو وہاں پر ملے گی۔ دنیا کی شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، جو شخص دنیا کی شراب کو نہیں پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے جو شراب طہور ہیں، اور وہ عمدہ قسم کی شراب ہوگی۔ اس شراب کے پینے کے بعد انسان کو نشاط اور چستی محسوس ہوگی، اس کے پینے کے بعد انسان کے عقل کے اندر اور تیزی پیدا ہوگی، اور انسان اس سے بدمست نہیں ہوگا، بدمزہ نہیں ہوگا، اس سے تکلیف نہیں ہوگی، سر نہیں چکرائے گا، موت واقع نہیں ہوگی، بیماری اس سے نہیں پیدا ہوگی۔ میں نے عرض کیا 4 قسم کی نہریں ہیں جنت کے اندر، خالص صاف شفاف پانی کی نہریں۔ نمبر 2 دودھ کی نہریں، عمدہ قسم کا خالص بغیر کسی ملاوٹ کیے ہوئے دودھ آپ کو ملے گا، دودھ کی نہریں۔ نمبر 3 شہد کی نہریں۔ نمبر 4 شراب کی نہریں۔ 4 قسم کی نہریں ہیں جو انسان کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس کو یہ چیزیں ملے گی؟ اللہ فرماتے لسعیہا راضیہ، جنہوں نے دنیا کے اندر محنت کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، وہی جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ اپنے ان کاوشوں سے، اپنی اس محنت سے وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے کہ اچھا تھا ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ کے رسول کی ہم نے اطاعت کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا جنت کے اندر ایک مسئلہ تو رہائش کا ہے، اللہ نے فرمایا وہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہاں 2 دن کی زندگی نہیں، وہاں 2 سال کی زندگی نہیں، یہ نہیں کہ مالک مکان آپ کو نکال دے گا، ساری زندگی وہیں پر رہنا ہے، آپ کے نام الاٹ ہو چکی ہے وہ جگہ۔ پینے کا مسئلہ ہے اللہ نے اس کو بھی حل کر دیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ انسان کا ہوتا ہے کھانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، انسان کو وہ میوے ملیں گے جو میوے انسان چاہے گا، جس کی خواہش کرے گا وہ میوے انسان کو ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، وہاں پر انسان کو فی صدر مخضود وطلح منضود، بیر انسان کو ملیں گے، دنیا کے بیر کی طرح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہاں کا ایک بیر مٹکے جتنا بڑا بڑا ہوگا، اور وہ بیر بھی ایسے ہوں گے کہ بیر کے درخت کے اندر کانٹے لگے ہوئے نہیں ہوں گے، بہت سارے بیر کا جو ہے خوشہ ہوگا اور وہ نیچے کی طرف جھک رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وطلح منضود، تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر دے۔ کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وَطَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پرندوں کا گوشت ہوگا، وہ گوشت جو انسان چاہے گا، لذیذ قسم کا، عمدہ قسم کا گوشت ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے ہم کسی شادی میں گئے تھے، بہت پر تکلف قسم کے کھانے تھے وہاں پر، ہر قسم کے کھانے، پرندے، بٹیر، مختلف قسم کے۔ تو غریب آدمی تو بٹیر کھا بھی نہیں سکتا، غریب آدمی تو بکرے کا بچیا کا بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتا، وہ پرندوں کا گوشت کہاں سے کھائے گا؟ یہ تو غریب آدمی کی پہنچ سے ہی دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں بھی تمہیں ملے گی۔ کھانے کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، پینے کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، رہائش کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر پریشانی ہے
سکون چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، وہاں پر حور ہوگی، بیویاں ہوگی ان کے پاس، قاصرات الطرف، اللہ فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اتنی وفادار ہوگی، اپنے شوہروں سے اتنی محبت کرے گی کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا تصور بھی نہیں کرے گی، سوچ بھی نہیں سکے گی، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اللہ فرماتے ہیں كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ انڈوں کی طرح ہوں گے، وہ جو حور ہوں گی وہ انڈوں کی طرح ہوں گی، اور وہ انڈے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ انڈے جب کوئی پرندہ، مرغی یا کوئی بھی جانور اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے، اس طرح جب وہ انڈے چھپ جاتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں گرد و غبار سے، کسی تکلیف سے، پریشانی سے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی جو حوریں ہوگی وہ بھی بالکل پیک ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے نہ اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ بیویوں کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، اور ایسا نہیں انسان یہ سوچے کہ جنت کے اندر مجھے یہ جو بیوی ہے میری یہ اسی حالت میں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جوان کر دیں گے، بالکل نوخیز لڑکی معلوم ہوگی، جوانی والی اس کی عمر ہوگی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کنواریاں بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا وہ جو شادی کے بعد ان کی حالت ہوتی ہے وہ حالت نہیں رہے گی، وہاں یہ دوبارہ کنواریاں بن جائے گی۔ اور اترابا فرمایا ہم عمر ہوگی، ایسا نہیں کہ آپ سے 10 سال 20 سال بڑی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ بتائے عورت کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری کوئی خالہ لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے رونے لگی، تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو تسلی دی، فرمایا اللہ فرماتے انا انشأناہن انشاء، ہم دوبارہ سے ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے، فجعلناہن ابکارا، اور وہ بالکل کنواری لڑکیاں بن چکی ہوگی، عرباً اترابا۔ عرباً کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاون سے بہت محبت کرنے والی ہوگی، خاون اس سے محبت کرنے والا ہوگا، اتراباً ہم عصر ہوگی، ہم عمر ہوگی۔ بیویاں چاہیے وہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حل کر دیا، وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، تو سارے مسائل آپ کی جنت کے اندر حل ہو جائیں گے۔ وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی آپ کو میسر ہو جائے، کھانے کی ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے جس کی خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا، ایک مولوی صاحب سے اس نے پوچھا مولانا صاحب میں تو حقہ پیتا ہوں، مجھے تو حقہ پینے کی عادت ہے، جنت کے اندر بھی حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مولوی صاحب نے کہا حقہ تو ملے گا لیکن آگ لینے کے لیے آپ کو جہنم جانا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جنت ہے، جنت کا ماحول تو آگ کا ماحول نہیں، اگر آگ چاہیے تو پھر آگ کہاں ملے گی؟ وہ دوزخ میں ملے گی، وہاں جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں وہاں اس قسم کی خواہشات آپ کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات جو جنت کے ماحول سے ہٹ کر ہو، جو جنت کے ماحول کو خراب کرنے والی خواہشات ہوگی، وہ انسان کے دل میں اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر انسان بیوی سے تنگ ہو جاتا ہے، یہ بیوی انسان کی جو اپنی بیوی ہے دنیا کے اندر یہ حور سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ انڈیا کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی شادی ہو گئی اور شادی کو بھی تقریباً 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے، میں آج تک اپنے میکے نہیں گئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں، اپنی ماں سے ملوں، اپنے والد سے ملوں، اپنی بہنوں سے ملوں، بھائیوں سے ملوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں 1 مہینے کے لیے چلا جاؤں، 1 مہینے کے لیے میں چلی جاؤں۔ تو بیوی جب روانہ ہونے لگی، شوہر کو پتہ چلا، تو شوہر دل میں خوش ہوا کہ 10 سال تک تو اس نے میرا دماغ کھایا ہے، چلو 1 مہینے کے لیے تو سکون مل جائے گا۔ اور بیوی سے سامنے یہ کہنے لگا کہ آپ چلی جاؤ گے مجھے تو بڑی پریشانی ہوگی، آپ کی یاد آئے گی، آپ کی باتیں یاد آئے گی، آپ کا چہرہ یاد آئے گا، آپ کا کھانا یاد آئے گا، آپ کی ایک ادا مجھے یاد ہے، میں کیسے 1 مہینہ آپ کے بغیر رہ سکوں گا؟
دل میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور دل کے اندر خوشی کا اظہار ہے، اور اوپر سے بیوی کو محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ بیوی بھی بڑی حیران تھی کہ بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے، شوہر بڑا خوش ہے، اور اس نے بیوی کو یہاں سے روانہ کیا، اسٹیشن پر پہنچایا، گاڑی کے اندر بٹھا کے اس کو سلام کیا، اور بہت ہی سوچا ہوگا کہ آج میرے سر سے کوئی بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ جیسے ہی گھر آیا اس نے ڈائری اٹھائی، پورے مہینے کا حساب کیا، اس دن مجھے وہاں گھومنے جانا ہے، اس دن یہاں جانا ہے، اس دن فلاں دوست کے پاس جانا ہے، اس دن میں نے پکنک پہ جانا ہے، اس دن میں نے اپنے استادوں سے ملنا ہے، اس دن شاگردوں سے ملنا ہے، پوری ایک ترتیب بنا دی۔ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو فون بھی کرتا تھا، اور فون پہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بڑی آپ کی یاد آتی ہے، کب آؤ گی؟ تو بیوی کہنے لگی میں تو ایک مہینہ گزار کے آؤں گی۔ جب 10 دن گزرے، بیوی نے فون کیا، کہنے لگی جیسے آپ کو میری یاد آتی ہے مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی ہے، میں واپس آ رہی ہوں، میں نے ٹکٹ خرید لیا ہے۔ شوہر نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا مصیبت ہے، میں تو خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ مہینے کی چھٹی مل گئی ہے، یہ پھر واپس آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا اپنی سہیلیوں سے مل لو، رشتہ داروں سے مل لو، آپ کے ماں باپ ہیں ان کو وقت دے دو۔ کہنے لگا بس میرا دل اکتا گیا، میں واپس آ رہی ہوں۔ جب اسٹیشن پر پہنچی، واپس شوہر لینے کے لیے آیا، شوہر کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے۔ تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، میں 10 دن کے بعد آ رہی ہوں، آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی، آپ کا چہرہ ہی بالکل اترا ہوا ہے۔ وہ سامنے دیکھو میاں بیوی بیٹھے ہوئے کیسے جو ہے وہ گپ شپ کر رہے ہیں، شوہر بھی خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے، اس کا شوہر کتنا جو ہے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو شوہر نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے آیا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رخصت کر رہا ہے، آپ کو تو میں لے کر آ رہا ہوں، اس لیے آپ میرے لیے درد سر بنے۔ وہاں کوئی یہ ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ اللہ فرماتے انا انشأناہن انشاء، جو 70-72 حوریں تمہیں ملے گی، اس کا حسن دیکھ کر دنیا کی ساری نعمتیں بھول جاؤ گے، لیکن جب اپنی بیوی کو دیکھو گے، اپنی بیوی کا حسن دیکھو گے تو وہ 70-72 حوریں بھی بھول جاؤ گے۔